بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 سے شروع کریں گے۔ کل ہم نے آیت 119 پر اپنا سبق ختم کیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے نہ یہ یہودی نہ یہ نصرانی، جب تک کہ آپ ان کی دین کو اختیار نہ کریں، ان کے مذہب کو اختیار نہ کریں۔ یہاں یہود اور نصارہ وہ جو اس زمانے کے یہود و نصارہ تھے جن کے ہاں ایک ضد تھی کہ وہ اپنے علاوہ کسی اور دین مذہب کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے نہ یہ یہودی نہ یہ نصرانی، سوائے اس کے کہ آپ ان کے دین مذہب کی پیروی کریں۔ آپ کہیں گے کہ کیا آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں۔ اگر آج بھی ایسے یہود و نصارہ ہوں گے تو اس آیت کا اطلاق ان پر بھی ہوگا، لیکن یہ بات طے ہے کہ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بھی یہودیوں میں بھی نصرانیوں میں بھی ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اچھے تھے، جو صحیح بات کو ماننے کے لیے تیار تھے، جن کے اندر کوئی ضد نہیں تھی۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ یعنی آپ ان کو کہیے کہ بھائی انسان کو اصل میں تو تلاش کرنا چاہیے اللہ کی ہدایت کو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آدمی یہ کہے کہ نہیں، جب تک آپ یہودی نہیں ہوں گے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، جب تک آپ نصرانی نہیں ہوں گے ہم آپ کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ بھائی اصل میں تو آدمی کو خواہش مند ہونا چاہیے اللہ کی ہدایت کا۔ اللہ کی ہدایت جہاں سے بھی ملتی ہے انسان کو وہیں سے حاصل کرنا چاہیے۔ آپ نے اگر اللہ کی ہدایت کو پانے کے راستے میں خود ساختہ رکاوٹیں کھڑی کر دیں تو آپ ہدایت نہیں پا سکتے۔ آپ یہ کہیں کہ جب تک کہ اس شخص کی شکل ایسی نہ ہو، اس کا لباس ایسا نہ ہو، اس وقت تک ہم بات ہی نہیں سنیں گے، تو آپ کی محرومی ہے بھائی۔ جب تک کہ وہ اس فرقے سے نہ ہو، اس فرقے سے نہ ہو، تب تک ہم بات نہیں سنیں گے، مانیں گے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو یہ بتا دو کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں ایک چیز کی تلاش ہونی چاہیے کہ بھائی اللہ کی ہدایت کون دے رہا ہے، اللہ کی بات کون کر رہا ہے۔ وہ اس سے ایک مضمون میرے ذہن میں پیدا ہوا، آپ کے لیے ذہن میں آیا ہوا تھا پہلے بھی۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ فلاں صورتیں کئی مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں، 50 مرتبہ پڑھ لیں، تو ان کو بھی یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کے پیغمبر کی ہدایت مان لیتے ہیں ہم، نہیں ہے تو پھر ہم کیوں پڑھیں بھائی۔ یعنی آدمی کو ایک چیز کا خواہش مند ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کی ہدایت مل جائے۔ اور فرقے واریت جو غضب ڈھاتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر اللہ کی ہدایت کی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ اپنے فرقے کی، اپنے گروہ کی بات کو منوانے کی خواہش ہوتی ہے۔ میں صرف آپ کو ایک کہیے کہ فلیور دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ یہ قرآن مجید میں جو صورتیں پیئرز ہوتی میں آتی ہیں، پارٹنرز ہوتی ہیں، ان میں کن کن پہلوؤں سے
اشتراک ہوتا ہے، کامنالٹیز ہوتی ہیں. تو بہت سی باتیں ہیں کہ جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو ایک دوسرے کا جوڑا بناتی ہیں. مگر ایک اور پہلو کو بھی ذرا دیکھیں آپ. سورہ آل عمران اگر آپ نکال سکیں تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے آیات نمبر 72 اور 73 میں ایک بات بیان کی. وہی مضمون ہے کہ جو یہاں چل رہا ہے، یعنی یہود و نصارہ کے معاملات، ان کے وہ طور طریقے کہ جن کے نتیجے میں وہ اس نئے پیغام کی مخالفت کر رہے تھے اور اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، کہا اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، ایمان لے آؤ اس پر کہ جو مسلمانوں پر نازل ہوا ہے صبح کے وقت. ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، لیکن اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر بات کوئی سمجھنے والی تھوڑی ہوتی ہے. سورہ بقرہ کی اس آیت کو پڑھتے پڑھتے کہ جو ہم نے شروع کی ہے آیت نمبر 120، میں سمجھانے کے لیے، میں خود بتا رہا ہوں جی، ہم سمجھانے کے لیے ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 اور 73 اب میں حوالے کے طور پر بتا رہا ہوں. 72 اینڈ 73 یہ مجھے آپ کا رمضان میں معلوم ہو گیا تھا انگریزی کا مسئلہ. تو درمیان میں کیا ہوتا تھا؟ درمیان میں یہ بتاتی تھی انگلش میں. کچھ 14-15 شامیں تو میں کچھ ڈسٹرب ہوا. پھر میں نے کہا یار اتنی انگریزی تو مجھ کو بھی آتی ہے. تو پھر میں نے، آپ کو اندازہ ہوگا، میں نے پھر انگلش بولنی شروع کر دی، اس لیے کہ یہ چیز مجھے ڈسٹرب کر دی ہے. میں نے کہا 72 ان کا 72، تو میں نے 72 بولنا شروع کر دی. سو یہ سورہ آل عمران ہے، اس کی کوئی انگریزی نہیں ہو سکتی. یہ نمبر 3 سورہ ہے اور اس کی ورسز ہیں 72 اینڈ 73. تو میں دونوں میں جو کامنالٹی ہے وہ بتا رہا ہوں کہ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرما رہے ہیں ان کو کہہ دو کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. اب دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہودی، انہوں نے سازش کی. سازش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھو تم صبح کے وقت اپنے ایمان کا اعلان کر دو اور شام کے وقت انکار کر دو، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ بھی لوٹ جائیں. آپ دیکھیں کتنی زبردست سازش ہے کہ صبح کے وقت یہ اعلان کیا جائے کہ بھائی ہمیں بات سمجھ میں آ گئی ہے، بات واقعی دل کو لگتی ہے، ہمارے دل میں کوئی تعصب نہیں ہے، ہم مسلمان ہو گئے. اور شام کے وقت کہا کہ بھائی یہ بات تو بڑی عجیب سی ہے، بہت کمزور بات ہے، ہم تو کوئی اور امپریشن لے کے آئے تھے، یہ تو وہ بات ہی نہیں ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ مسلمان جو آلریڈی ہو چکے ہیں کنورٹ، ان کی حوصلہ شکنی ہوگی اور شاید ان میں سے بھی کچھ نکل جائے کہ یار واقعی یہ تو پڑھے لکھے اہل کتاب ہے. تو یہ انہوں نے سازش کی. آپ دیکھیں کتنی زبردست سازش ہے. یہ انہوں نے سازش کی. فرمایا کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ. یہ اب آیت نمبر 73 سورہ آل عمران کی. اور دیکھو کسی کی بات نہ ماننا سوائے اس کے کہ جو تمہارے دین کی پیروی کرے، دین کا فالوور ہو. یہ بات انہوں نے کی. اور آگے اللہ تعالیٰ کا ایک تبصرہ ہے جو ابھی میں نہیں پڑھ رہا، اور بات آگے کنٹینیوڈ ہے. اَن یؤتیٰ احد مثل ما اوتیتم، آگے نا آگے یہی آیت ہے، میں نے درمیان میں ایک ٹکڑا چھوڑ دیا ہے اور اس سے آگے ہے اَن یؤتیٰ احد مثل ما اوتیتم، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کو بھی وہ مل جائے جو تمہیں ملا ہے. سمجھائی بات؟ یعنی انہوں نے آپس میں جو سازشی گفتگو کی اس میں یہ کہا کہ دیکھو بھائی اپنے دین فرقے کے علاوہ
کسی اور کی بات نہ سننا ماننا، اور اسی بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کو بھی وہ مل جائے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ یہ پورا جملہ یوں ہے، اللہ نے اس جملے کو توڑ کے درمیان میں فرمایا وہی بات جو سورہ بقرہ میں ہے، قل ان ہدی اللہ ان الہدا ہدی اللہ، ان کو کہو کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ یہ کیا نان سینسیکل بات ہے جو تم کر رہے ہو، کتنی ایبسرڈ بات ہے کہ تم آپس میں یہ گفتگو کر رہے ہو کہ یار بریلویوں کے علاوہ کسی کی بات نہ سننا، دیوبندیوں کے علاوہ کسی کی بات نہ سننا، اہل حدیثوں کے علاوہ کی، واٹ از دس نان سینس؟ ان کو کہو کہ ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہے۔ آدمی کو تلاش ہونا چاہیے اس چیز کی کہ میں اللہ کی ہدایت پاؤں، نہ کہ یہ کہ یار یہ میری گروپ کے آدمی ہیں، یہ میری جماعت کے آدمی ہیں۔ سمجھے آپ بات؟ یہی ہیں الفاظ جو یہاں بھی استعمال ہوئے ہیں، قل ان ہدی اللہ هو الہدی، وہاں صرف لفظ آگے پیچھے آ گئے ہیں، قل ان الہدی ہدی اللہ، یہاں فرمایا قل ان ہدی اللہ هو الہدی۔ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ یہ قرآن اصل میں ہم کو بھی سمجھا رہا ہے کہ بھائی فرقے، گروہ، یہ بے معنی چیزیں ہوتی ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ آدمی کے اندر اس چیز کی فکر، تمنا، خواہش ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت معلوم ہو جائے، ادھر سے معلوم ہو جائے یہاں سے لے لوں گا، یہاں سے ہو جائے یہاں سے لے لوں گا، یہاں سے ہو جائے یہاں سے لے لوں گا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ فرقے واریت قرآن مجید کی اتنی واضح ہدایات، تنبیہات کے باوجود بھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ بڑھتی جا رہی ہے۔ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اگر آپ نے ان کی خواہشات کو فالو کیا، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ گیا، العلم یعنی وحی کے ذریعے سے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اللہ کے مقابلے میں اس کے علاوہ نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو ہدایت دی ہے اس ہدایت کی پیروی کرو، اس کے علاوہ اگر کسی اور چیز کو تم نے فالو کیا تو اصل میں وہ ان کی خواہشات ہیں۔ خدا کی ہدایت کے مقابل میں جو کچھ بھی ہے وہ خواہشات ہیں، اس لیے کہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کا پیغام ہے، اس کا دین ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ اگر آپ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کو اہمیت دے رہے ہیں تو اصل میں آپ دوسروں کی خواہشات کو اہمیت دے رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی ہدایت کے بعد اب باقی کوئی چیز یہ حیثیت نہیں رکھتی کہ اس کو اہمیت دی جائے۔ کسی کا اوپینین ہے، کسی کا رجحان ہے، کسی نے کوئی فتویٰ دیا ہے، کسی نے کوئی بات بیان کی ہے، وہ سب اللہ کی ہدایت اور دین کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ سو یہ فرمایا کہ اگر آپ نے خطاب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست، آپ نے بالفرض محال ان کی خواہشات کی پیروی کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ گیا، تو ما لک من اللہ، اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے نہیں ہوگا من ولی ولا نصیر، نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار۔ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کا کوئی ذرہ برابر بھی امکان نہیں تھا کہ آپ ان کی ان خواہشات کی پیروی کریں گے۔ اس میں جو سارا آپ کہیے غصہ ہے، جو غضب ہے، وہ اصل میں ان کے لیے ہے جو پس منظر میں تھے۔ یہ اصل میں ایک انداز ہوتا ہے، سٹائل، کہ جس میں بعض اوقات آپ ایک بات کرتے ہیں دوسروں کے لیے، مگر کرتے ہیں کسی اپنے کو، سناتے ہیں کسی اور کو۔ اس میں جو بلاغت کا ایک پہلو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے
کہ آپ اصل میں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا، میں ان کا منہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا. آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو ٹاک ٹو دیم ڈائریکٹلی. سو کسی اپنے کو یہ بات سنائی جا رہی ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے ان کو کہ دیکھو ہم اپنے پیغمبر کو یہ بتا رہے ہیں کہ بالفرض محال اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اس کے بعد کہ آپ پر وحی نازل ہو گئی، آپ کے پاس اللہ کا پیغام آ گیا، تو پھر آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا. ظاہر ہے اس کا مطلب ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہمیں اللہ کے دین کو سمجھنا ہے، اس کو تلاش کرنا ہے، اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا ہے. اس کے جاننے کے عمل میں ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ اختلاف ہوگا محض اس لیے کہ ابھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم سوال کر رہے ہیں، ہمیں کچھ الجھن ہے، ابھی آپ کی بات پوری طرح واضح نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں. لیکن اس میں کوئی امکان نہیں ہے کہ اللہ کا پیغام آ جائے اور آدمی یہ کہے کہ نہیں، بات تو یہی قرآن کی لگتی ہے لیکن فلاں صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. نہیں، کوئی امکان نہیں ہے اس کا، وہ پھر ساری خواہشات ہیں. فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں ایسے جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. جب اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کتاب کا ذکر کرتا ہے ایک، تو اس سے مراد تورات ہوتی ہے. تورات ہی اصل کتاب ہے. زبور اور انجیل آپ سمجھیں کہ اس میں کچھ پہلوؤں کو نمایاں کرنے والی کتابیں ہیں. زبور میں اللہ کی حمد ہے، اس کی بڑائی کا بیان ہے، اس کی بزرگی کا بیان ہے، وہ منظوم نظم کی شکل میں ہے. داؤد علیہ السلام اس کو اپنی آواز خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے تھے. انجیل تورات ہی کی حکمتوں کو بیان کرتی ہے، اللہ کے دین کی حکمتوں کو بیان کرتی ہے. چنانچہ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. قرآن مجید میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ دو ایکسپریشنز اختیار کرتے ہیں اہل کتاب کے علاوہ. ایک ہے الذین آتیناہم الکتاب، اور ایک ہے الذین یؤتوا الکتاب. اوتوا الکتاب، یؤتون الکتاب. اوت الکتاب کا مطلب ہے جو کتاب دیے گئے، اور آتینا کا آتیناہم الکتاب کا مطلب ہم نے ان کو کتاب دی. ایک پیسو ہے اور ایک ایکٹیو ورب ہے. ان دونوں میں فرق یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو برے اہل کتاب ہیں، تو وہاں اوت الکتاب بیان کیا جاتا ہے، یعنی وہ کتاب دیے گئے، زبردستی مارے باندھے، they were not interested، تو کتاب دیے گئے. اور ہم نے جن کو کتاب دی، یہ ان لوگوں کا ذکر آتا ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں، جو دین کو اہمیت دیتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے. ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ صرف اہل کتاب ہی کے بارے میں بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم مسلمانوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں کہ جو اچھے مسلمان ہیں وہ ہیں کہ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، یعنی اس کو اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، خوش الحانی سے پڑھتے ہیں، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر سمجھ کے پڑھتے ہیں، غور و تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو پڑھ کے اپنے اوپر اس کو اپلائی کرتے ہیں. اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس سے ہدایت حاصل ہو، اس کو سیریسلی لیتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو جن کو ہم نے کتاب دی، وہ اس کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں ایسے کہ جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. یہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں. یہ کون ہے؟ اہل کتاب ہے. یہ کون ہے؟ یہ یہود و نصارہ ہے. یہ کون ہے؟ کافر ہیں. نہیں، لا حول ولا قوت. کافروں کی یہ تعریف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی بعض لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، اس لیے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ سارے انسان ایک طرح کے ہوتے ہیں. تو ہم نے بیوقوفیاں کی ہوئی ہیں
کہ ہم ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا, فرمایا اولئک یؤمنون بہ, یہی لوگ ہیں کہ جو اس پر بھی ایمان لے آئیں گے. ابھی تو یہ یہودی ہیں, ابھی یہ نصرانی ہیں, ابھی تو یہ اپنی کتاب کو سیریسلی لے رہے ہیں, لیکن جیسے ہی ان کے سامنے اللہ کی کتاب قرآن مجید جو آخری ایڈیشن ہے وہ آ جائے گا تو اس کو بھی مانیں گے. اس کو کیوں نہیں مانیں گے؟ یہ قرآن مجید کا بڑا واضح بیان ہے کہ آپ اگر پہلے سے موجود حقیقتوں کو مانتے ہیں, آپ کا رویہ یہ ہے کہ آپ سچائی کو ماننے والے ہیں, تو آپ کسی آئندہ آنے والی سچائی کو بھی مانیں گے. آپ نے پہلے موجود دینی حقیقتوں کو مانا ہوا ہے, تو ایک نئی بڑی واضح دینی حقیقت آئے گی تو اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ آپ کے اندر صحیح بات کے ماننے کی دلچسپی موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو اصول کے طور پر, قانون کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ اللہ انہی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کے مستحق ہوتے ہیں. یہی لوگ ہیں کہ جو ہدایت کے طالب ہوتے ہیں. ایک بندہ لپاٹیا ہے, جھوٹا ہے, اس نے کبھی سچ بات کو ماننے میں دلچسپی نہیں لی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی سچائی آئے اور کہیں یہ بات ٹھیک ہے, پہلی باتیں تو میں فراڈ کرتا تھا, دھوکہ دیتا تھا, اس کو میں مانوں گا. قرآن نے اس کو بہت واضح کیا ہے, اور اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں ایسے جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. یہی لوگ ہیں کہ جو اس پر بھی ایمان لائیں گے. وَمَن یکفر بہ, اور جنہوں نے اس کا انکار کیا, فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, وہی ہیں کہ جو نقصان اٹھانے والے ہیں. آپ لوگ کئی مرتبہ سوال کرتے ہیں کہ جی وہ ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے, وہ کیسے دین پر آ جائیں, راہ ہدایت پر آ جائیں. سچی بات ہے کہ اللہ ہی ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے, اور اس کے لیے ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں. مگر سچی بات یہ ہے کہ اس معاملے میں ہم یا دعا کر سکتے ہیں یا لوگوں کو بات سمجھا سکتے ہیں. اس سے آگے بڑھ کر ہم کچھ نہیں کر سکتے. کسی کا دل بدلنا یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. خدا تعالیٰ نے ایک ہی چیز ہے دنیا میں, ایک, جس کو میرٹ پہ دینے کا فیصلہ کیا ہے. باقی کوئی چیز میرٹ پہ نہیں ملتی, نہ دولت, نہ عمر, نہ صحت, نہ تعلقات, نہ عقل, کچھ بھی نہیں, اپیئرنس, نتھنگ. اس لیے کہ یہ سب آزمائش ہے. اور وہ ایک چیز کیا ہے؟ ہدایت. وہ ملے گی میرٹ کی بنیاد پر. آپ نے اپنی زندگی میں جو اچھائیاں, جو سچائیاں, جو حقیقتیں دیکھیں, آپ ان کی قدر کرتے ہیں, تو آگے چل کے مزید حقیقتوں کی بھی قدر کریں گے. اللہ کا پیغام آئے گا, آپ اس کی بھی قدر کریں گے. آپ نے چھوٹی چھوٹی حقیقتوں کو نظر انداز کیا ہے, تو ایک بڑی حقیقت آئے گی, اس کو کیسے آپ قبول کریں گے؟ اس کو ذرا ریورس لے لیں. آپ پیدا ہو گئے مسلمان اتفاق سے اور مان رہے ہیں آپ, تو ماننے کے بعد آپ کیا صحیح طور پر مانیں گے یا غلط طور پر مانیں گے؟ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ نے آپ نے سچائیوں کو ماننے کا رویہ اختیار کیا ہے یا نہیں کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. یہ بات بیان کرنے کے بعد یہاں بات ایک جگہ پر آ کر مکمل ہو گئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہودیوں کو دعوت دی ہے کہ وہ قرآن پر اور قرآن لانے والے اللہ کے پیغمبر پر ایمان لائیں. یہ مضمون ابھی آگے چل رہا ہے, لیکن آپ یوں سمجھیے کہ اسی دعوت کا اب ایک نیکسٹ فیز شروع ہو رہا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ اس دعوت کو ایک اور انداز میں بیان کریں گے. وہ کیا انداز ہے وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں, لیکن علامت کے طور پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ جو آیت نمبر 40 میں جہاں سے یہ دعوت شروع ہوئی, اللہ کا بیان تھا, یہاں پھر آیت نمبر 122 میں
وہ دوبارہ شروع ہو گیا. سو یہ ریپیٹ ہوا ہے. سمجھے آپ بات؟ اس مرتبہ میری غلطی ہے. وہ یوں ہوا ہے کہ آپ دیکھیں آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے انوائٹ کیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ہے نا آیت نمبر 40 میں. آیت نمبر 122 میں پھر آ گیا. یہ کیوں آیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ پچھلی ایک پوری مکمل بات کمپلیٹ ہو گئی. وہ بات کیا تھی؟ وہ یہودیوں کو یہ بتانا تھا کہ یہ جو تمہارے اندر ایک خناس غلط فہمی غالب آ گئی ہے کہ تم چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو، اس وجہ سے حق صرف تمہارے ہی پاس ہوگا اور کسی کے پاس حق نہیں ہو سکتا. تم چونکہ پیغمبروں کی اولاد ہو، اس وجہ سے تم کو اللہ کی طرف سے جو شرف ملا ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا. اور تم کچھ بھی کر لو، تم اللہ کے چہیتے ہو، تم کامیاب ہو. تو اللہ نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا اور یہ بتایا کہ یہ تمہارا سوچ کا انداز بالکل غلط ہے، اس لیے کہ تمہاری تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے قدم قدم پر جب بھی تم نے غلط رویہ اختیار کیا تو اللہ نے تمہیں یہیں پکڑ لیا. یہ بات مکمل ہو گئی. اب دوبارہ اس کو شروع کیا انہی الفاظ میں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. یہ میں تب بھی اس کو بیان کیا تھا، لیکن تب سے مراد ہے ایک لمبا عرصہ پہلے. اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام، ان کے والد اسحاق علیہ السلام، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام. سو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے یعقوب علیہ السلام. ان کا دوسرا نام تھا اسرائیل. ان کے 12 بیٹے تھے جن میں سب سے نمایاں یوسف علیہ السلام تھے. ان کے بیٹے بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل کہلائے. تو یہ بنی اسرائیل ہے، یعنی یعقوب کے بیٹے. تو فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یعنی اولاد ابراہیم کی وہ شاخ کہ جو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری وہ نعمت کہ جو میں نے تم پر کی. نعمت یعنی میں نے تم کو اپنے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے چن لیا، اور اس غرض، اس مقصد کے لیے تمہیں میں نے دوسروں کے مقابلے میں اہمیت دی. یہ اللہ کی بڑی نعمت تھی، یہ اللہ کا بڑا احسان تھا. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یاد کرو اس بات کو کہ میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی. یعنی اللہ نے واقعی ان کو چوزن پیپل بنایا. یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ نے تمام دوسرے انسانوں پر یہ سپیریورٹی فضیلت دی کہ ان کو اللہ نے چن لیا کہ یہ اس کا پیغام دنیا والوں تک پہنچائے. وہ دور اب ختم ہو گیا کہ جب انڈیویجول پیغمبر رسول مختلف اقوام کی طرف جاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو پوری کی پوری یہ شرف ملا، لیکن اس میں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے فرق کیا. پہلے بنی اسرائیل کو یہ شرف دیا اور انہی کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں. اور اسی سورہ مبارکہ میں پھر جس کو آپ کہتے ہیں نا ٹرانسفر آف پاور، ٹرانسفر آف پاور کا اعلان بھی ہوگا کہ تم نے یہ 2000 سال تک جو کچھ کیا یہ اس کی کارکردگی ہے، اور اب ہم اس کو بنی اسماعیل کے حوالے کر رہے ہیں. تو ان بنی اسرائیل کے لوگوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اسلوب، سٹائل آف پریزنٹیشن کا فرق ہوتا ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ایسا کیا، اس کے بیان میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ کا سسٹم، اس کے فرشتے، گرینڈیور، خدا کا جو اس کی شان ہے اس کا بیان ہوتا ہے. اور بعض اوقات سنگولر ہوتا ہے، واحد، جیسے یہاں ہے میں نے تم کو فضیلت دی. اس میں خاص التفات، توجہ
قرب، یہ اس کا پہلو ہوتا ہے کہ میں نے خاص طور پر تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی. واتقوا یومن، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا، شیئا کچھ بھی، ذرا بھی، ولا یقبل منہا عدل، اور نہیں ان سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، کوئی پیمنٹ قبول کی جائے گی. ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہ ہی ان کو کوئی سفارش فائدہ پہنچائے گی. ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے معاملے میں کوئی دھاندلی نہ کرو، کوئی گڑبڑ مت کرو، ورنہ پکڑے جاؤ گے. یہ جو کہتے ہیں نا اللہ سے ڈرو، وہ ہمارے یہاں لوگ بہت سوال پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ سے ڈرنے کو کیوں کہا جاتا ہے. اللہ سے ڈرنے کا کہا جاتا ہے اس وقت کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں، اس وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اسے ہمیں جواب دینا ہے، اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے. یہاں بنی اسرائیل کو بھی یہی کہا گیا، ڈرو، یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو اپنے آپ کو بچاؤ ان سے، اس لیے کہ ایک دن آنے والا ہے. ڈرو اس دن سے جس دن کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی اس کے لیے پیمنٹ قبول کی جائے گی، نہ اس کو سفارش فائدہ پہنچائے گی، اور نہ ہی کوئی اور مدد کی جائے گی. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 4 چھوٹی چھوٹی سٹیٹمنٹس میں ایک ہی بات کی گئی ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنی دنیا کی پرفارمنس کی بنیاد پر اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا، اور اسی بنیاد پر اینڈ نتھنگ ایلس، اسی بنیاد پر وہ یا کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا. یہ قرآن مجید کا بیان ہے اس آیت میں، آیت نمبر 122 میں. یہی بیان ہے قرآن مجید کا اس سے پہلے آیت نمبر 40 میں، اور یہی بیان ہے قرآن مجید کا اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 254 میں، 40، 122 اینڈ 254. کوئی سفارش نہیں، کوئی خارج سے کسی کی مدد نہیں ہو سکے گی، صرف انسان کی اپنی پرفارمنس ہے کہ جو اس کے کام آئے گی. آپ کہیں گے کہ پھر وہ شفاعت کہاں گئی جس کی امت امید لگائی ہوئی ہے؟ شافع محشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولتے ہیں، وہ ہماری سفارش کریں گے. قرآن مجید کی سٹیٹمنٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا یہ لوگوں کے کہنے کی باتیں ہیں؟ قرآن بالکل کلیئرلی، اور کس کو بتا رہا ہے؟ پیغمبروں کی اولاد کو. یعنی یہ سیدھے سیدھے سادات تھے، یہ سارے بنی اسرائیلی ایسے ویسے سید تھے، پیغمبروں پہ پیغمبر اوپر تک، کچھ نہیں کام آئے گا، ایبسلیوٹلی نتھنگ واٹس ایور. ظاہر ہے کہ میں اس پر کوئی لمبی بات شفاعت پہ نہیں کر سکتا، لیکن وہی بات جو میں پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل بات یہی ہے جو قرآن نے یہاں بیان کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرت میں حساب کتاب کے بعد فیصلے کے موقع پر یہ طے کیا ہوا ہے کہ 3 کیٹیگریز ہوں گی. ایک وہ کہ جو بالکل کلیئرلی پاس ہوں گے، ایک وہ کہ جو کلیئرلی فیل ہوں گے، اور کچھ جو مارجن پہ ہوں گے. یعنی نہ کلیئرلی پاس نہ کلیئرلی فیل. ہمارے زمانے کی مثال چونکہ بڑی موزوں ہے اس سے سمجھنے کے لیے، اس لیے میں اس کو بیان کرتا ہوں. ایک ہوتا تھا 40% اینڈ ابو، وہ پاس تھا. ایک ہوتا تھا 33% اینڈ بلو، وہ فیل ہوتا تھا. 33 سے 40 تک کے لیے گریس مارکس ہوتے تھے کہ اگر کوئی دینا چاہے تو گریس مارکس دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ گریس مارکس ہیں کہ جن کے لیے اللہ خود طے کرے گا کہ فلاں فلاں لوگوں کی پرفارمنس ان کو گریس مارکس کا مستحق بناتی ہے،
اور ان کے لیے فلاں فلاں لوگ مجھ سے کہیں گے اور میں ان کی بات مان لوں گا. بس اتنی شفاعت ہے. ہمارے ہاں لوگوں نے اس کا یہ تصور قائم کیا ہوا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر لیں، ہم نے اگر پیغمبر کے امتی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور کچھ ہم نعتیں پڑھ لیتے ہیں، کچھ اس طرح کے کام کر لیتے ہیں، تو ہماری کامیابی ہو جائے گی. تو قرآن مجید نے اس کی کمپلیٹ نیگیشن کر دی کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یہ بھی جو میں نے آپ کو شفاعت بتائی ہے، یہ جو مارجنل کیسز پہ ہے، یہ انسان کی اپنی پرفارمنس ہوگی. اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر انسان مارجن پہ ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گریس سے، اپنی مہربانی سے معاف کروائے گا ایک خاص پروسیس سے گزار کے. یہ بات بیان کرنے کے بعد اب سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کو دعوت دینے کا ایک دوسرا پارٹ شروع ہو گیا، دوسرا حصہ شروع ہو گیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات بیان فرمائی ہے؟ اس میں یہ بتایا ہے کہ دیکھو، وہ ابراہیم جن کی اولاد ہونے کا تمہیں شرف حاصل ہوا، جس کے نتیجے میں تمہیں یہ غلط فہمی ہوئی کہ تم اللہ کے چہیتے ہو اور دنیا والوں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں اس کی مہربانی محبت کے مستحق ہو، جو چاہے کر لیں لیکن تم پکڑے نہیں جاؤ گے. یہ تمہاری غلط فہمی ہے. اس کو بیان کرنے کے بعد اب انہی بنی اسرائیل کو ایک دوسرا ایسپیکٹ اس کا بیان کیا، وہی دعوت لیکن ایک اور اینگل سے. اور وہ کیا ہے؟ یہ بتایا کہ جانتے ہو کہ وہ ابراہیم کون ہیں؟ وہ وہی ہیں کہ جو ٹھیک ہے کنعان میں بھی تھے، فلسطین میں، جہاں تمہارے جد امجد اسحاق اور یعقوب علیہ السلام رہے اور ان کا مرکز بنا بعد میں. لیکن یہی ابراہیم ہے جو اپنے بڑے بیٹے اسماعیل کو یہاں مکے لے کے آئے تھے، اور یہ مکے والے بھی ان کی اولاد ہیں جن کو تم ٹھکرا رہے ہو، جن کی طرف سے آئی ہوئی دعوت کو تم اہمیت نہیں دے رہے ہو. تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے یہ بھی ابراہیم کی اولاد ہے، اور ابراہیم نے یہاں آ کر اللہ کے گھر کو تعمیر کیا. تو اب اللہ تعالیٰ اس پہلو کو بیان کر رہے ہیں. بات براڈلی وہی ہے، بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی ہے، مگر پہلے ایک اینگل سے دی گئی، اب یہ دوسرے اینگل سے. تو فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات سے، چند باتوں سے، تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا. یعنی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جس بزرگ کی بنیاد پر تم اتنا فخر محسوس کر رہے ہو، ان کے بزرگ ہونے کی وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ اللہ نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا اور وہ پورا اترے. یعنی وہ میرٹ پر پورا اترے. ان کو اللہ نے جو شرف دیا وہ پرفارمنس بیس تھا. اللہ نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا چند کلمات سے. کلمات یہاں اس لیے کہا گیا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جن امتحانات میں ڈالا، اس میں اس نے ان سے کچھ تقاضے کیے، کچھ ایکسپیکٹیشنز تھیں. وہ ایکسپیکٹیشنز ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوئیں چند کلمات، الفاظ کے ذریعے سے. کوئی الفاظ الیبوریٹ ڈیٹیلڈ نہیں تھے، پر اشارہ تھا. خواب میں آ گیا کہ بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، اشارہ ہو گیا کہ یہاں سے ہجرت کریں، کنعان چلے جائیں، فلسطین چلے جائیں. تو انہوں نے جب جب اللہ کی طرف سے کوئی تقاضا آیا، اور وہ تقاضا بھی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ویگ سا، تو انہوں نے اس کو اتنی اہمیت دی کہ اس کو آخری حد تک پورا کیا. اس کی تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو وہ حیثیت دی. فرمایا کہ یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے ابراہیم کو آزمایا چند کلمات کے ذریعے سے، تو انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا. قال انی جاعلک للناس اماما،
تو فرمایا اس نے یعنی اللہ نے کہ میں نے تمہیں انسانوں کا لوگوں کا امام مقرر کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی میں اب تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا، تم ان کو میری طرف سے آئی ہوئی رہنمائی پیش کرو گے، تم بھی اور تمہارے پیچھے تمہاری اولاد بھی۔ یہ اب میں نے تمہارے غیر معمولی رویے کو دیکھ کر میں اس کی قدر کرتے ہوئے تمہیں یہ اعزاز بخشا، سب سے بڑا اعزاز، یعنی امام الناس، انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، انہوں نے پوچھا کہ اور میری اولاد میں سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فیصلے میں یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ امام بننا معلوم ہوتا ہے کہ انہی کے لیے نہیں ہے، آگے بھی چلے گا۔ تو انہوں نے ذرا کلیریفیکیشن مانگی کہ کیا یہ میری اولاد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا کہ میرا یہ عہد ان ظالموں کے لیے شامل نہیں ہے، یعنی ظالموں کو وہ اس میں شامل نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری اولاد کو بھی یہ حیثیت ملے گی، مگر ان کو کہ جن کا رویہ ٹھیک ہوگا، جو تمہارے راستے کو اختیار کریں گے، جو تم نے طریقہ اختیار کیا ہے، جو تم کو میں پیغام دے کے ان تک پہنچا رہا ہوں، وہ اس کی قدر کریں گے۔ تو فرمایا کہ اولاد میں سے صرف ان کے معاملے میں یہ میرا فیصلہ اپلیکیبل ہوگا کہ جو ظالم نہیں ہے، ظالموں کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو یعنی ان کو بتاؤ، انفارم them about it، جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا اور ان کے لیے امن کی جگہ بنایا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، گھر سے مراد اللہ کا گھر، یہ وہی گھر ہے کہ جس کا ذکر تورات میں بھی ہے، جس کو تورات میں بیت العیل کہا گیا، اللہ کا گھر۔ بدقسمتی سے یہودیوں نے اللہ کے گھر جو خانہ کعبہ ہے، جس کا ذکر ان کی کتابوں میں تھا اور ہے، اس کو کتابوں سے ہٹانے کے لیے، لوگوں کی توجہ اس سے دور کرنے کے لیے پھر اس معاملے میں تحریف کرنی شروع کر دی۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ بیان کو توڑ مروڑ کے کرتے، الفاظ کچھ بدل دیتے، سیاق سباق میں گڑبڑ کر دیتے، تاکہ کسی طرح سے ایسا ہو جائے کہ لوگوں کو یہ خیال نہ ہو کہ یہ مکہ، یہ خانہ کعبہ، یہ وہی جگہ ہے جہاں ابراہیم اپنے بڑے بیٹے اسماعیل کو لے کر آئے اور ان کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، اللہ کا گھر تعمیر کیا، اور اس میں اللہ کی طرف سے حج اور عبادات کے مناسک ان کو سکھائے گئے۔ یہ پوری تاریخ تورات میں موجود تھی، تبھی تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے پڑھے لکھے علماء یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اتنی زیادہ کلیئرٹی تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ انہوں نے مثال کے طور پر ان کے ہاں آج بھی تورات میں مروا کا ذکر ہے، یعنی جہاں قربان گاہ بنی، لیکن اس مروا کو انہوں نے مریا کر دیا، ذرا زبان کو مروڑ کے نا ایک اور لفظ بنا دیا، اور وہ کہیں اور لے گئے، کوئی جگہ مریا بنا دی۔ مکہ، اس کا پرانا نام تھا بکہ، بکے سے ہوتا ہوتا یہ مکہ بنا۔ اس بکے کا ذکر تورات میں تھا، انہوں نے بکے کو بنا دیا بکا، تو بکا آج بھی موجود ہے، وادی بکا آپ چلے جائیں کہیں، وہ فلسطین اسرائیل میں موجود ہوگی۔ اس طرح سے انہوں نے اپنی طرف سے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اللہ کے تمام اس پلان کو فرسٹریٹ کرنے کی کوشش کی، اور
اللہ کی کتاب سے ان نشانات کو ہٹانے کی کوشش کی جن کو اگر کوئی پڑھے تو اسے صاف معلوم ہو جائے کہ بھائی یہ مکے میں آنے والے پیغمبر یہ اصل میں اسی سلسلے کی کنٹینیویشن ہے، تو ہمیں ان کو بھی ماننا ہے۔ وہ یہی نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ ایک تیسری جو ان کے ہاں بھونڈی تحریف ہوئی وہ یہ ہے کہ تورات میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے، اکلوتے بیٹے کو کی قربانی دیں، یعنی اکلوتے بیٹے کا ذکر آج بھی تورات میں ہے، لیکن اکلوتے بیٹے کے بعد یعنی اسحاق ہو گئے۔ اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے کبھی ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ تورات ہم کو بتا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے اسماعیل تھے، یعنی یہ صرف ہم ہی نہیں جانتے، تورات یہ کہہ رہی ہے۔ اور جب تورات یہ کہہ رہی ہے کہ ابراہیم تم اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرو، تو وہ صرف اور صرف اسماعیل علیہ السلام ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اسحاق علیہ السلام تو کبھی بھی اکلوتے نہیں ہوئے، اس لیے کہ الحمدللہ اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے۔ تو انہوں نے اکلوتا تو ایسے ہی رہنے دیا اور اسماعیل کو اسحاق بنا دیا۔ تو اب یہ ظاہر ہے کہ ایک بھونڈی ایک تحریف ہے جو آج بھی نظر آتی ہے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں، میں پہلے بھی یہ بات کی تھی، بھونڈا لفظ تو میں اس لیے بول رہا ہوں کہ مجھے امید ہے کوئی یہودی نصرانی نہیں سن رہا ہوگا، الحمدللہ وہ اردو نہیں جانتے، لیکن ہم جب ان کو اپروچ کریں تو ہم ان کو سمجھائیں کہ یار دیکھو پلیز غور کر لو، ہمارا یہ کلیم ہے، جو بھی دیانتدارانہ تحقیق کا طریقہ ہوتا ہے، سائنٹیفک اپروچ ہوتی ہے، اس میں یہ دیکھتے ہیں نا یار کہ واٹ آر دا ڈفرنٹ آپشنز، واٹ آر دا ڈفرنٹ کلیمز، ان کو آرگومنٹ سے سمجھو۔ ہم اصل میں بھگا دیتے ہیں لوگوں کو بہت زوردار جوشیلی جذباتی گفتگو کر کے، اس کے بعد آدمی کہتا ہے یار یہ بڑا مشکل ہے۔ شروع میں تو اصل میں اتنی سخت باتیں لگتا ہے کہ آدمی مجھے گالیاں دے رہا ہے، آبویسلی، مطلب آپ کو بھی اگر کوئی کہے گا یار تم تو ایک بالکل غلط کام کر رہے ہو، میں ایسے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میٹ ہم، آرام سے آدمی کہے گا لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ، ایک یہ چانس ہے، ایک یہ چانس ہے، ذرا دیکھ لیں قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ وہ جو کل بات ہو رہی تھی نا کہ وہ ہم اپنے یہود و نصارہ کرسچن جیوز جو کولیگز ہیں ان سے کیسے بات کریں، میں ایسی نرمی سے بات کریں کہ یار ایک یہ بھی ایک تھیوری ہے، سو اس کو بھی ذرا آپ دیکھ لیجئے، چیک کر لیجئے، ہو سکتا ہے یہی ٹھیک ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے اس گھر کو، یعنی خانہ کعبہ کو، اس پہ الف لام ہے، اس میں کوئی اور گھر ہو ہی نہیں سکتا، اتنی آبویس بات ہے، وہ گھر کے جس میں حج ہوتا رہا سال ہا سال، کبھی اس میں ایسا نہیں ہوا کہ گیپ آیا، لوگ جانتے ہیں، اس کے طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا، قبلہ بنایا، اور لوگوں کے لیے امن کا ایک گہوارہ بنایا۔ یہ کیسے کیا؟ یہ ایسے کیا کہ جس شہر میں یہ اللہ کا گھر ہے اس کی حدود کے اندر لڑائی وغیرہ سب ناجائز ہوگی، یہ امن کا گہوارہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اس گھر کی طرف آنے والے جتنے بھی راستے ہیں اس میں لوگ مار کٹائی کرتے تھے، لوٹ کھسوٹ کرتے تھے، 4 مہینوں کو محترم مہینے قرار دے دیا، جس میں ہر طرح کی لڑائی مکمل طور پر ناجائز ہوگی، لوگ نہیں لڑتے تھے۔ تیسرا، اس گھر کو ایسا روپ دیا، اس گھر میں اللہ نے ایسی اپنی برکت نازل کی کہ اول تو کسی کے اندر ہمت ہی نہیں ہوئی کہ اس کی طرف ناپاک نظروں سے دیکھے، اگر کسی نے کی بھی تو اللہ نے مقامی لوگوں کی بڑی ہی تھوڑی کمزور سی مزاحمت میں برکت ڈال کے ان کا خاتمہ کر دیا۔ تو چنانچہ اللہ نے اپنے گھر کو یہ حیثیت دی۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور یہ کہا کہ تم ابراہیم کی قیام گاہ کو نماز کی جگہ بناؤ، یعنی ابراہیم علیہ السلام جہاں آ کے انہوں نے قیام کیا
اس جگہ کو اب تم نماز کے لیے استعمال کرو. خاص طور پر مقام ابراہیم اس لیے کہا تاکہ یہودیوں کو، اہل کتاب کو معلوم ہو کہ یہاں وہ آئے تھے. یہ جگہ ان کے نام سے منسوب ہے. یہ مشہور ہونا کسی علاقے کا کسی کے نام سے، یہ بڑا مشکل ہے کہ یہ گپ ہو. وہ جو لیجنڈز ہوتے ہیں نا، جو سٹوریز جو چلتی ہیں، جو پھیل جاتی ہیں، ان کے گپ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پھر مقابلے میں کوئی پیرلل سٹوری بھی ہو. لیکن اگر معلوم ہو کہ کوئی پیرلل سٹوری ہے ہی نہیں، ایک ہی بات ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ ابراہیم کی قیام گاہ ہے، یہاں وہ آئے تھے اور یہاں آ کے انہوں نے قیام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو تم نماز کی جگہ بناؤ. ہمارے یہاں وہ ایک خاص قسم کے اسپاٹ کو کہتے ہیں مقام ابراہیم ہے، اس پہ نماز میں، اس میں کتنے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو سارے پڑھنے لگے تو ایک دوسرے کے اوپر اللہ بولتے ہیں اور بولتے ہیں لوگ. نہیں، وہ پورا علاقہ جو ہے جہاں آپ اللہ کا گھر ہے، اس کے آگے مسجد ہے جہاں آپ نے قیام کیا، اس کے بارے میں حکم دیا اور وہ نماز کی جگہ بن گئی. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو اس بات کا پابند کیا، ان طہر بیتیا، کہ تم دونوں پاک کرو ہمارے گھر کو، میرے گھر کو، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. یہ اس دین کی عبادات ہے. اللہ کے گھر میں جائیں گے، آپ طواف کریں گے، جو آپ نے قربانی دینی ہے اس قربانی سے پہلے اپنی اس قربانی کو مخلصانہ طور پر پیش کرنے کا کہ یہ چکر ہے جس میں آپ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اس سے دعاگو ہوتے ہیں، اپنے اخلاص کا اظہار کرتے ہیں. اعتکاف روزے اور رمضان کی عبادات کی انتہا ہے. ظاہر ہے اس زمانے میں جو بھی روزوں کا مہینہ تھا اس میں اس کو اختیار کیا جاتا تھا، دنیا سے کٹ کے اللہ کی طرف رجوع کرنا. رکوع و سجود یہ نماز کے مختلف ارکان ہیں. قرآن مجید نے ان سب کو ایسے بیان کیا کہ یہ معلوم معروف عبادت کے طریقے تھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پہلی مرتبہ لوگوں کو بتایا کہ آؤ میں تم کو بتاؤں طواف کیا ہوتا ہے، اعتکاف کیا ہوتا ہے، رکوع کس کو کہتے ہیں، سجدہ کس کو کہتے ہیں. یہ ساری عبادات چلی آ رہی تھیں، نون تھیں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تھیں، اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ دیکھو یعنی ان دونوں کو، باپ بیٹے کو، کہ تم میرے گھر کو ان کے لیے پاک کر دو. پاک سے کرنے سے مراد ظاہری طور پر بھی نجاستوں سے پاک کرو، اور جو بھی بتوں کی اور دوسری بدعات کی گندگیاں ہیں ان سے بھی پاک کرو. یہ میرا گھر ہے، اس میں لوگ آئیں گے، وہ میری عبادت کریں گے، سجدہ کریں گے، رکوع کریں گے، اعتکاف کریں گے، طواف کریں گے. اسے صاف ستھرا ہونا چاہیے اور اس کو روحانی طور پر بھی ہر طرح کی گندگی سے پاک ہونا چاہیے. فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو اس وقت کو بھی کہ جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب تو بنا دے اس گھر کو امن کا گہوارہ، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور تو اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے، اناج سے، تو پیداوار سے مالا مال کر. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. یہ اب ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنی رسپانسبلٹی معلوم ہوئی کہ یہ تو انہوں نے کام کرنا ہے، یہ بات بھی انہوں نے امیجن کر لی کہ اس کے بعد اب یہاں ایک خاندان، ایک قوم آباد ہوگی، اور اس گھر سے اور گھر کے رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے امپورٹنٹ کام لینے ہیں. تو ان کو اس بات کی فکر ہوئی کہ پھر یہ اب یہاں سروائیو کیسے کریں گے، اس کے لیے ارینجمنٹس ہونی چاہیے. تو انہوں نے دعا کی اللہ سے کہ تو بنا اس گھر کو امن کی جگہ. یہ اس لیے کی کہ وہ ایک ڈیزرٹ میں ایک چھوٹی سی جگہ تھی، دائیں بائیں لوگ وحشی قسم کے لوگ تھے، لوٹتے تھے،
مارتے تھے دوسروں کو اور گزر بسر کرتے تھے. تو انہوں نے پہلی تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہی مانگی کہ اس جگہ کو امن کا شہر، اس شہر کو امن کا شہر ہونا چاہیے. اور دوسری چیز یہ کہ بنجر زمین، بارش بھی شاذ و کبھی ہو، شاذ و نادر کبھی ہو، کوئی زرخیزی نظر ہی نہیں آتی. تو یہاں لوگ جب آباد ہوں گے، میرا خاندان آباد ہوگا، تو کھائے پیے گا کہاں سے؟ اس کی انہوں نے دعا کی. اس دعا میں ظاہر ہے یہ بات آپ شامل میں پہلے بیان کر چکا ہوں، سورہ ابراہیم میں بھی ہے کہ یہ دعا اس وقت کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام جب گھر کی تعمیر ہو رہی ہے. تو وہ سٹوری کیا ہے کہ وہ شیر خوار بچے تھے اور اس وقت وہ وہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے. اور معلوم ہوتا ہے سٹوری ہے. دعا کا وقت تو یہ تھا، گھر بنایا ہے، گھر بنانے کے بعد اب دعا کر رہے ہیں اور اس کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ اب گھر ہے کہ جس میں لوگ رہیں گے اور ان کو رزق کی ضرورت پیش آئے گی. اگر صورتحال یہ ہوتی کہ چند ہفتے یا چند مہینوں کے بچے کو وہ چھوڑ کے جا کے پھر دوبارہ 13-14 سال بعد واپس آئے تو اللہ تعالیٰ پوچھ سکتے تھے کہ یہ آپ ابراہیم میرے پیارے بندے دعا کر رہے ہیں، یہ 14 سال تک یہ کس نے دیا تھا ان کو کھانا پینا؟ میں نے ہی تو دیا تھا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ ایسے ہوا ہے کہ جب گھر بنا ہے اس کے بعد انہوں نے یہ سب دعائیں کی. قالا ومن، اس میں انہوں نے جو دعا کی اس میں یہ الفاظ بھی آئے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. یہ دعا معلوم ہے کیوں کی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے یہ کہا کہ کیا وہ بھی اس امامت کے منصب پر فائز ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کو نہیں ملے گا، صرف تم میں سے جو اچھے تمہارے خاندان والے ہوں گے ان کو یہ شرف ملے گا. تو اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو خود سے یہ بات شامل کر لی. آپ امیجن کریں کہ وہ اللہ کی مرضی کا کتنا خیال رکھنے والے تھے کہ اس مرتبہ جب دعا ایک مرتبہ پھر کی تو اس دعا میں انہوں نے کہا کہ اب میں وہ غلطی نہیں کروں گا کہ سب کے لیے مانگوں گا، بلکہ میں صرف ان کے لیے مانگوں گا کہ جو ان میں سے اللہ اور آخرت کے ماننے والے ہوں گے. قالا، اللہ نے جواب دیا، ومن کفر فامتعہ قلیلا، جس کسی نے کفر کیا اس کو تو میں تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں اس کو آگ کے عذاب میں پکڑ بلاؤں گا. وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو امامت کا معاملہ ہے وہ تو یقیناً پرفارمنس کی بنیاد پر ہے، اس میں ظالم شامل نہیں ہو سکتے، لیکن جو کھانے پینے کا معاملہ ہے یہ میں سب کو دوں گا. یعنی اس کا تعلق ایمان اور کفر سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے اس دنیا میں کہ جو ایمان والے ہیں، اچھے ہیں، ان کو بھی دیتا ہے کہ جو بے ایمان ہیں اور برے ہیں، سبھی کو دیتا ہے. تو یہاں فرمایا کہ یہ جو میں تم نے دعا کی ہے رزق کے فراہمی کی، یہ سبھی کو ملے گی. اس میں ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی ڈسٹنکشن کروں گا کہ ایمان والوں کو ملے اور اوروں کو نہ ملے، لیکن آخرت میں جا کے وہ لوگ کہ جو اس دنیا میں زیادتی کر رہے تھے ان کو سزا ملے گی اور وہ برا ٹھکانہ ہے. یہ دعا اور اس کے معاملات ابھی جاری ہیں، مگر ہمارا وقت پورا ہو گیا ہے، اس لیے میں اب صرف ان آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں. اس کے بعد اگر کچھ سوالات ہوئے تو ان کو دیکھ لیں گے. ہم نے آج کا سبق شروع کیا آیت نمبر 120 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 120 وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور یہ یہودی اور یہ نصرانی ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک کہ آپ ان کے دین مذہب کی پیروی نہ کریں. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت ہی تو ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر بالفرض محال
آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم وحی الہی کا علم آ گیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کے لیے نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی دوست ہوگا، یعنی اللہ کے مقابلے میں۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں ایسے جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا کیا، جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں کہ جو اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ ہیں کہ جو نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری وہ نعمت کہ جو میں نے تم پر انعام کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور اس بات کو کہ میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی انسان کسی دوسرے کے کام نہیں آ سکے گا کچھ بھی، ولا یقبل منہا عدل، اور نہیں اس کی طرف سے کوئی فدیہ، کوئی پیمنٹ قبول کی جائے گی، ولا تنفعها شفاعت، اور نہ ہی کوئی سفارش اس کے لیے نفع بخش ہوگی، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے چند کلمات کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ ان میں پورا اترے، انہوں نے اس کو پورا کر دیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پوچھا کہ اور میری اولاد کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، فرمایا کہ میرا عہد وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، ان کو نہیں پہنچے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے بنایا اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز، قبلہ، وَأَمْنًا، اور امن کا گہوارہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے حکم دیا کہ تم ابراہیم کی قیام گاہ کو نماز کی جگہ بناؤ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے وعدہ لیا اور پابند کیا ابراہیم اور اسماعیل کو اس بات کا، ان طہر بیتیا، کہ تم پاک کرو میرے گھر کو، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم نے کہا، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب تو اس شہر کو امن کا شہر بنا، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو پیداوار کی روزی عطا فرما، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، انہی کو ان میں سے جو اللہ اور آخرت کے دن کو مانتے ہوں۔ قالا، فرمایا اللہ نے، ومن کفرا، اور جس نے انکار کیا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو میں اس کو بھی دوں گا تھوڑا سا اس دنیا میں، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں اس کو پکڑ لے جاؤں گا آگ کے عذاب کی طرف، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جی جی، جو ابھی آپ بتا رہے تھے وہ توبہ کی قبولیت تھا، تو وہ ایسے پتہ چلے گا کہ کس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں اور کس کی بلاک کر دیتے ہیں؟ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے مجھے بتائیں کہاں ذکر آیا آج توبہ کی قبولیت کا؟ ابھی جو آپ بتا رہے تھے کہ وہ کیٹیگری میں بات آئی تھی کہ سفارش والی اور اوکے، وہ تو پھر سفارش ہوئی نا، نہیں، میں وہ نہیں شفاعت۔ آپ بیسک توبہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ توبہ کی قبولیت کے بارے میں کیسے معلوم ہوگا کہ وہ قبول ہو گئی؟
دو چیزیں ہوں گی. ایک شدید ندامت، شرمندگی، افسوس. دو، اس ندامت میں اصل میں ایک ہی ہے، آنیسٹلی ایک ہی ہے. اس ندامت میں اگر وہ مخلصانہ ندامت ہے، اس بات کی خواہش، اس کا عزم کہ یہ کام آئندہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، میں پوری کوشش کروں گا کہ ایسا نہ ہو، اے میرے رب تو میری مدد کر کے ایسا نہ ہو، میں بڑا کمزور ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے پھر اس موقع میں نہ ڈال کہ جب میں اس کو دہراؤں. بس اگر آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو آپ نے توبہ کری. توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پلٹ گئے، آپ دوبارہ آپ نے اس کی طرف رخ کر لیا. یعنی انسان جب غلط کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اصل میں اس کے اوپر ایک غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے. انسان اللہ کی موجودگی کے حقیقی احساس سے محروم ہو جاتا ہے. وہ شیطان کے ورغلانے سے دنیا کے اس خاص معاملے میں زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے. یہ اس کو قرآن کہتا ہے کہ جب انسان جاہل ہو جاتا ہے، بجہالت، یعنی اس کے اوپر جذبات کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو جذبات کے غلبے کے نتیجے میں وقتی طور پر آدمی کچھ باولا ہو جاتا ہے. تو جب اس کے اوپر سے وہ جذبات ہٹتے ہیں اور وہ محسوس کرتا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، تو وہ ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹتا ہے. یہ ندامت ہی توبہ ہے. اس کا اظہار آدمی بھرپور طریقے سے کرے، اللہ سے توفیق مانگے اور آئندہ کوشش کرے کہ اس کو رپیٹ نہ کرے. خدا نہ خواستہ ہو جائے پھر توبہ کرے، پھر ہو جائے پھر توبہ کرے، لیکن توبہ کرتے وقت اگلی غلطی کو پلان نہ کرے، اس لیے کہ پھر توبہ نہیں ہوئی، پھر ندامت ہوئی نہیں. ندامت میں یہ بات شامل ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار میں نے کتنا گھٹیا کام کیا. اس میں جو الفاظ ہیں آدم علیہ السلام کے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، یعنی زیادتی کر دیا، اپنے آپ کو خراب کیا. یہ ہے. یہ جو اذان ہو رہی ہے یہ تو ہوگی، ہم جتنے سوال جواب ہیں وہ کر لیں گے، اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے. نماز یعنی ضروری نہیں ہے کہ لازماً آپ 7:10 پہ پڑھیں، آپ 7:30 بھی پڑھ سکتے ہیں، 7:45 بھی پڑھ سکتے ہیں. جی سر، یہ جو حج کا ریچول ہے اس میں صحیح ہوتی ہے صفا مروا؟ مجھے تو یہ کانسیپٹ تھا جو ابھی آپ نے بتایا کہ شاید ایک اسٹوری ہی ہے کہ وہ بی بی حاجرہ جو بیچ میں صحیح کر رہی تھی، اسی کی یہ ہم کرتے ہیں سنت ابراہیمی. جی. تو سر یہ کیا یہ غلط کانسیپٹ ہے؟ صحیح میں یہ جو ہم صحیح کرتے ہیں اس کے پیچھے وہ سٹوری ہے حاجرہ علیہ السلام والی. ایک بات پہلے تو اصولی طور پر یہ جان لیں کہ یہ انسان جب مذہب کو مانتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کچھ سٹوریز ہیں کہ جو انفلوئنس کرتی ہیں اس کو. آدمی اسی سے پلتا بڑھتا ہے تو وہ اس کے ذہن سے نکلتی نہیں. یہ بڑی نیچرل سی بات ہے. یہ ایک آزمائش بھی بن جاتی ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی دوسری پیرلل پوائنٹ آف ویو آئے تو آدمی کہتا ہے یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں. دوسرا اس پہلو یہ ہے اس سوال کا کہ میں جب یہ بات سنتا ہوں لوگوں سے کہ یہ تو ہم صحیح میں تو صفا اور مروہ میں حضرت حاجرہ علیہ السلامی کے واقعے کو ہم پس منظر میں رکھ کے کرتے ہیں، تو میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اور ذرا کچھ بتاؤ، حج میں جو کچھ کرتے ہو کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں وہ رمی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اصل میں قربانی دینے آئے تھے تو شیطان نے یہاں ورگلایا، ایک سپاٹ بنا وہاں بروایا. میں نے کہا اچھا جی فرق اور فرماؤ. طواف کا کیا ہے؟ طواف میں تو کوئی سٹوری نہیں. کوئی حضرت اسود کی بھی سٹوری سنا دو. سٹوری کوئی ہے ہی نہیں. بھائی بات یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ سب مناسک ہیں. ان مناسک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شاعر اللہ ہیں،
ان میں سے ایک ایک حج کا رکن اپنے اندر کوئی نہ کوئی مذہبی حقیقت رکھتا ہے جس کی یاد دہانی ہے جو مطلوب ہے. تو صحیح در حقیقت اللہ کے گھر سے ذرا ہٹ کے چکر ہیں ساتھ قربانی سے پہلے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے اور اپنے اندر اللہ کے دین کی خاطر سٹرگل کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو جو وہاں آتے ہیں ان کو کروانی تھی. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں بتایا کہ اس کے پیچھے اصل میں یہ واقعہ ہے. تو واقعات انسان ڈھونڈتا ہے اور پھر اگر وہ اس کو انسپائر کرتے ہیں تو بہت وہ اس سے متاثر بھی ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کے علاوہ سوالات کچھ پیدا ہو جاتے ہیں پھر کہ کیا اللہ تعالیٰ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ اس کے دین کی خاطر یہ ہو کہ دیکھیں ایک بات سمجھ لیں, ہم سب کوئی نہ کوئی مذہبی پس منظر رکھتے ہیں. ہمارا مذہبی انڈرسٹینڈنگ, میں اپنی بات کر رہا ہوں آج کی, آپ کو درس دیتے ہوئے, میری مذہبی انڈرسٹینڈنگ 100% صحیح نہیں ہو سکتی. لرننگ از این آن گوئنگ پروسیس. جب کوئی نئی صحیح تر بات آئے تو پرانی بات کو چھوڑ دیں, لیکن جب تک وہ نہیں ہے تو میرے لیے یہی سچائی ہے جو میں اس کو بیان کر رہا ہوں. یعنی یہ چیز ہر ایک کے ساتھ ہے. چنانچہ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ وہ بیچارے جو کہیں یہودی ہیں, نصرانی ہیں, اپنی اپنی سچائی کو بیان کر رہے ہیں. جرم یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کی سچائی کے مقابلے میں ایک بڑی سچائی, صحیح تر سچائی آ جائے اور آپ نے میں نے نہیں ماننا. یہ امتحان ہے. ورنہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں. آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے, میں آپ سے کہتا ہوں کہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے کہیں جی کہ یہ 2 پوائنٹس آف ویو ہے, ہونے دیں ان کو تھوڑا سا کنفیوز ہونے کی پریکٹس بچپن سے ہی ہونی چاہیے. کوئی غور کریں, کوئی سمجھیں تاکہ آگے وہ بڑھیں. سو ورنہ لکھ دیں کتاب, اس میں جو سٹوری صحیح ہے آپ کے خیال میں اس کو بیان کریں. جی 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 تو خدا ہم سے نہیں کروا پاتا ہے, اس کے مقابلے شیطان کرواتا ہے. تو کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے, کیا ہے اللہ کا کیا حکم ہے؟ شیطان کو ہم نے نہیں دیکھا, اور آپ نے سوال میں شروع میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ کو بھی نہیں ہم نے دیکھا. تو یہ شیطان ہم کو ورغلاتا ہے, غلط کام کرواتا ہے. اللہ تو اس طرح سے نہیں کروا پایا وغیرہ وغیرہ. دیکھیے ایک بات تو یہ جان لیں کہ کسی حقیقت کو حقیقت ماننے کے لیے یہ کوئی شرط ہی نہیں ہے کہ وہ لازماً نظر آئے تو حقیقت ہو. حقیقتوں کی 2 قسمیں تمام انسان مانتے ہیں, ایک وہ کہ جو نظر آتی ہیں اور ایک وہ کہ جو نظر نہیں آتی ہیں. ابھی جو آپ نے سوال کیا بڑا اچھا سوال آپ نے کیا, چنانچہ آپ نے اپنی عقل کو اچھی طرح سے استعمال کیا. میں نے آپ کا سوال سنا, آپ کی عقل تو میں نے دیکھی نہیں. دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ گریوٹی ایک ریالٹی ہے, کشش ثقل. زمین اپنی طرف چیزوں کو کھینچتی ہے, مگر یہ کشش ثقل, یہ گریوٹی کیا چیز ہے مجھے دکھائیں تو صحیح. تو دکھا تو نہیں سکتے, بلکہ بیوقوفی والا سوال ہوگا کہ آپ گریوٹی مجھے دکھائیں. آپ کہیں جی کہ اس بندے کی ایستھیٹک سینس بہت اچھی ہے, تو کوئی بندہ کہے کہ مجھے دکھائیں کون سی والے, مطلب یہ ان کی ناک کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں, کان کے, تو بندہ کہے تم پاگل ہو. ایستھیٹک سینس جو ہے نا وہ بندے کے ایٹیچیوڈ, بیہیویئر, چوائسز, ڈیسیشن سے ملتی ہے, نہ کہ آپ کہیں کہ جی اس کے بازو کو آپ ایستھیٹک سینس کہیں. تو یہ جان لیں کہ حقیقتیں بعض وہ ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں, بعض وہ ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی.
اللہ نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ ایک ہمارے علاوہ اور مخلوق اس نے بنائی جن کو وہ جنات کہتا ہے. جن ہے وہ انسانوں کی طرح، ان کو بھی ہماری طرح اختیار ملا ہے، مگر اس نے آزمائش کی غرض سے اور مصلحتوں کے تحت اس مخلوق کو ہماری نگاہوں سے بالعموم اوجھل رکھا ہے. ہم ان کو کیسے مانیں؟ بس اللہ نے ہم کو بتایا ہے. اور بعض اوقات بعض لوگوں کے ساتھ کچھ واقعات بھی ہوتے ہیں جو اس کو مزید کنفرم کر دیتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ کبھی آپ کو ان سے واسطہ پڑے، لیکن اگر آپ زیادہ انسسٹ کریں گی تو آپ سے کسی سے کہہ کے دکھلا بھی دیں گے. شیطان بھی نہیں نظر آتا ہے جی، مگر ہم اس کی مانتے ہیں، اللہ بھی نہیں نظر آتا ہے، ہم اس کی نہیں مانتے. یہ کیا ہے؟ نہیں اب مجھے آنے دینا اس طرف. یہ آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ ہم اللہ کی نہیں مانتے؟ ہم نہیں مانتے تبھی تو یہاں تک پہنچتے ہیں. نہیں، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اللہ کی مانتے ہیں اور نہیں مانتے تبھی تو شیطان کے تو پھر تو درس ختم کر دیتے ہیں، آئیں چلیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، کچھ بھی نہیں کرتے. جب ہم نماز پڑھیں گے تو شیطان کی مانیں گے، اللہ ہی کی مانیں گے نا. ایسا نہیں ہے اس وقت بھی شیطان کی مان رہے ہوتے کیونکہ ہمارا دھیان سارا پوری دنیا میں ہوتا ہے، اس سے اللہ کی طرف نہیں ہوتا. تو پھر تو گفتگو نہیں ہو سکتی. میں اس کو نہیں مان رہا آپ کی بات کو. ہم جب نماز پڑھیں گے تو ہم شیطان کی بات کو نہیں مانیں گے، ہم سجدہ کریں گے، اور آپ یقین جانیے کہ سجدے میں شیطان نہیں آئے گا. سو آپ یوں کہیے، اصل بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی مانتے ہیں اور نہیں بھی مانتے، ہم شیطان کی مانتے ہیں اور نہیں بھی مانتے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ شیطان ہمارے اوپر 24 گھنٹے مسلط رہتا ہے. یہ بات آپ یقین جانیے کہ شیطانی پروپیگنڈا ہے، یہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نہیں، غلط باتوں پہ کہتے ہیں نا. جب ہم کوئی غلط بات کرتے ہیں، جب ہم کوئی گناہ کی بات کرتے ہیں، جب ہم اللہ کی بات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک نفس ہے کہ جس کے اندر برائی کا میلان موجود ہے، اور شیطان اسی میں وسوسہ اندازی کرتا ہے. وسوسہ اندازی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں مزید ایگزیجریشن پیدا کرتا ہے، مزید اس برائی کو اٹریکٹیو بنا دیتا ہے. بس یہ اس کا کام ہے. یہ ایک آزمائش ہے. اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ شیطان موجود ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ با اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کو ہرانے کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے حملوں کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور وہ پھر بھی آپ کو دبا لے گا. قرآن نے یہ بتایا کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو شیطان کو بھگا دیتا ہے. یعنی وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شیطان. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ اس کا تجربہ کریں کہ کبھی آپ کو کوئی برا خیال آیا تو آپ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. آپ اگر اس کو شعور کے ساتھ پڑھیں گی، آپ یقین جانیے کہ ان چند لمحوں کے لیے تو وہ بھاگ جائے گا. تو اصل میں کیا ہے، یہ زندگی ہماری ایک ایسی آزمائش ہے جس میں ہمیں آزادی دی گئی ہے. برائی اور اچھائی کا احساس اور میلانات دیے گئے ہیں، یعنی رجحانات، انکلینیشنز. اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ برائی غیر مطلوب ہے، اچھائی مطلوب ہے. اس برائی کو مزید پروموٹ کرنے کے لیے شیطان ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کرنے والا ہے. لیکن آپ یقین جانیے کہ اچھائی کو پروموٹ کرنے کے لیے اللہ نے ہماری فطرت بنائی ہے. فرشتوں کو اس نے مامور کیا ہے کہ وہ لوگوں کو سپورٹ کریں، اور اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے، اپنی کتابیں بھیجیں، اور ہمارے اندر ایک ضمیر رکھ دیا کہ جو اگر ہم شیطان کے ورغلانے پر پھسل بھی جائیں تو ہمیں ملامت کرتا ہے. وہ جو سوال کر رہی تھیں کہ توبہ کیا چیز ہوتی ہے، سوال کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کہ ہمارے اندر شیطان کے ورغلانے کے بعد جو ایک غلط رویہ پیدا ہوتا ہے، اس کا جب زور کم ہوتا ہے تو پھر ہمارے اندر ایک احساس زندہ ہوتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، گڑبڑ ہوئی، ہمیں توبہ کرنی ہے. جی
نے ان کی سوال کا کہ اللہ کو بھی نہیں دیکھا شیطان کو نہیں دیکھا، محسوس گریوٹی آپ دیکھ نہیں سکتے، محسوس کرتے ہیں. اسی طرح Allah's presence and شیطان's presence in your subconscious محسوس کرتے ہیں. آپ محسوس کرتے ہیں. ٹھیک. But that is built in your DNA. اور وہ جو اس کے شواہد ہیں، جو اس کی نشانیاں ہیں، جو اس کے دلائل ہیں، ان سے واضح ہوتے ہیں. دیکھنا اس کا حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس نوعیت کی حقیقت ہے کہ جو دیکھی نہیں جاتی بلکہ محسوس کی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے. ایتھیس میں سے ان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو پھر مان لیتے ہیں ان کا ڈی این اے ٹھیک ہو جاتا ہے؟ نہیں، اصل میں یہ انحراف ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم یہ کہیں کہ بھائی سچ بولنا انسانی فطرت ہے، تو کوئی اٹھا کے سوال کرے کہ پھر جھوٹے کیوں ہوتے ہیں؟ جھوٹے ہوتے ہیں سچ بولنے کی اپنے اندر صلاحیت، میلان رکھنے کے باوجود. تبھی تو ان کا جھوٹا ہونا ایک جرم ہے، ایک قابل اعتراض چیز ہے. ورنہ اگر کوئی جھوٹا آدمی یہ کہے کہ خدا را مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو نہیں پکڑ سکتے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو یہ بتائیں گے کہ دیکھو تم اچھی طرح سے جانتے تھے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، ناقابل قبول ہے. سو یہ احساس ہمارے اندر موجود ہے. جی 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 اس سے پہلے جو تھے اور تب ہی یہ طواف اور نماز اور اعتکاف اور یعنی قرآن سے معلوم ہوتا ہے، ہم نے وہ آیات ابھی نہیں پڑھی، اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے دونوں نے اللہ سے دعا کی کہ ہمیں تو ہمارے مناسک دکھا کہ ہم نے یہاں کیا گیا عبادت کے طریقے اختیار کرنے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں. اس سے پہلے چونکہ یہ گھر اس طرح سے موجود نہیں تھا. یعنی ایک اس میں بات کہی جاتی ہے کہ یہ گھر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، مگر تاریخ کا وہ حصہ محو ہو گیا. اب وہ ایک قیاس ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ وہ تاریخ ہے کہ جو روشن تاریخ ہے. اس کے بارے میں آپ کانفیڈنٹلی حتمی طور پہ کہہ سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہمارا دین ہے، یہ حج، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ نماز، یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. وہیں سے شروع ہوا ہے. نہیں سب تھے، ہماری ٹریڈیشن وہاں سے شروع ہوئی ہے. ظاہر ہے نوح علیہ السلام بھی یہی کرتے تھے، لیکن ایک ٹریڈیشن کا تسلسل ہے نا. یہ وہی فیملی ہے، وہی نیشن ہے جو جنریشن آفٹر جنریشن یہی کر رہی ہے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی کہ آپ ابراہیم کے دین کی پیروی کیجیے. یہ ابراہیم کا دین کیا ہے؟ ظاہر قرآن تو نہیں ہے، قرآن تو اس زمانے میں نہیں تھا. یہی نماز، یہی روزہ، یہی حج، یہی زکوٰۃ. حج تو مکے میں ہر سال ہوتا تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے لے کے اعلان نبوت تک، بلکہ بعد میں بھی ہجرت تک کوئی حج نہیں چھوڑا. ظاہر ہے حج ہوتا تھا، آپ حج کرتے تھے، سبھی لوگ حج کرتے تھے. سو یہ ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے. یہ طواف حضور نے نہیں انٹروڈیوس کرایا، طواف تو پہلے بھی ہوتا تھا. خانہ کعبہ کی لوکیشن اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا یقیناً. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پہ اب یہ جو بھی بات ہوگی وہ قیاس ہے. اللہ نے اپنے بندے کو وہاں پہنچایا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا کا اس زمانے میں مرکز تھا یہ علاقہ. اس مرکز میں دو بڑے مراکز ہیں الگ الگ طے کر لیے.
ایک کنعان فلسطین اور ایک یہ حجاز اور یہ مکہ اور اس کی سرزمین. اس میں معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب پھیلے یہاں سے تو اس علاقے کی مرکزیت کے لحاظ سے پھر مختلف شمال، جنوب، مشرق، مغرب میں چلے گئے. تو اس حیثیت کی وجہ سے اس کا انتخاب کیا گیا، اس لیے کہ یہیں سے پھر آپ مختلف علاقوں میں اگر جائیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ کائنڈ آف ایکوی ڈسٹنٹ سارے علاقے ہیں. اب تو ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں لوگ پھیل گئے ہیں. ایک تو اور کانسیپٹ ہے کہ آسمانوں میں اسی کے اوپر ایک کچھ ہے جہاں پہ فرشتے طواف کرتے ہیں. وہ تو اب جو ہم نے آسمانوں پہ اس طرح کے فرشتے ہیں یہ ایک زمانے کی بات ہوگی. اب تو ہمیں معلوم ہے کہ زمین چپٹی ہے ہی نہیں، تو یہ جہاں بھی ہوتے آسمانوں پہ فرشتے انہی کے سامنے ہوتے. تو بعض باتیں تو کچھ زمانوں کے عرصے کے بعد ویسے ہی ٹھوس ہو جاتی ہے. یہ جو مقام ابراہیم کی وہ ایک فٹ پرنٹ ہے، اس کی کیا ہسٹری ہے؟ یعنی وہ جگہ ہے خاص کہ جہاں کہتے ہیں کہ انہوں نے کھڑے ہو کے وہ تعمیر کی. حالانکہ ظاہر ہے کہ تعمیر تو چاروں طرف ہی ہوئی ہوگی، لیکن وہاں کے قدم کے بارے میں کچھ ٹریڈیشن مشہور ہے. وہ ظاہر ہے کہ دیکھیں نا، ایک ہے جو دین نے ہم کو کچھ باتیں اسٹیبلشڈ بتائیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو لیجنڈز میں، سٹوریز میں چلی آ رہی ہیں. اور اس میں ضرور اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ دونوں میں ہم فرق کریں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہوتا ہی ہے وہی والی بات جو ابھی ہو رہی تھی کہ ہم حج کرتے ہیں. حج ایک اسٹیبلشڈ عبادت ہے، اس میں کسی قسم کی دو رائیں ہو ہی نہیں سکتی. یہ بات کہ جو ہم صحیح کرتے ہیں یہ حاجرہ علیہ السلام کے وہ چکر ہیں یا اس میں کوئی اور پس منظر ہے. بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے قربانی کے لیے تو انہوں نے اس سے پہلے 7 پھیرے ان کے ساتھ لگائے. تو یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے. میرا ایک کوشچن ہے جی. ذاتی طور پہ میں نے تو رات کو نہیں پڑھی، لیکن جو آپ نے بات کی ہے میں اسی کے ریفرنس میں کہوں گی کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ انہی کے رشتے دار ہیں وہ مکہ نامی جگہ پہ بھی موجود ہیں. تو سر تورات میں تو یہ والی بات کہ ٹرانسفر آف پاور ہو جائے گا آفٹر سو مینی ایئرز یا جنریشن، یہ بات تو مینشن نہیں ہوگی نا تورات میں اس وقت. انہیں پھر انحراف کرنے کی یا تحریف کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، جبکہ یہ ایسے ہی سمجھ سکتا ہے جیسے مجھے بتایا جائے کہ جی آپ کے کچھ ڈسٹنٹ ریلیٹیوز ہیں وہ فلانی جگہ پہ رہتے ہیں. تو دیکھیں تورات میں جو باتیں موجود تھیں ان میں ایک مکے میں اللہ کا گھر، رائٹ، مکے میں ابراہیم علیہ السلام کا آنا، اسی جگہ پر قربانی کا وہ واقعہ ہونا، اور یہ بات بھی کہ ایک رسول کا وہاں آنا طے تھا جس کا کہ ان کو انتظار تھا، جس کے بارے میں بنی اسرائیل میں باقاعدہ وعدہ لیا گیا. قرآن نے یہ بات بیان کی اور تورات انجیل سے آج بھی ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کی اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے نہیں بیان کیا، قرآن نے تو کیا ہی، قرآن ہی نے نہیں بیان کیا، بلکہ یہ تورات اور انجیل میں آج بھی موجود ہے. اب یہ کیوں ہوا کہ انہوں نے اس کو بدلنا شروع کر دیا؟ دیکھیں یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ انسان کے اندر یہ جو ایک غرور تکبر ہوتا ہے، ایک فالس سینس آف سپیریورٹی، وہ اس کو اس بات سے روکتی ہے وہ چیز کہ وہ ان حقیقتوں کو مانے کہ جن حقیقتوں کو مان کر وہ پھر اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں کچھ کمتر سمجھے گا. آپ نے سننا ہی چھوڑ دیا تو گزارش یہ ہے کہ یہ ان کے ہاں کا ایک حسد تھا جس کی وجہ سے
انہوں نے یہ سارے کام کیے کہ بھائی اب اگر لوگ مکے کو وہ اہمیت دینے لگے، اگر لوگوں نے اس کی طرف توجہ کی تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ ایک مذہبی چودراہٹ ان کو حاصل تھی جس کی وجہ سے وہ بنی اسماعیل والوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ یہ ان پڑھ امی ہیں۔ ان کے ہاں ایک ایسی رسالت کو ماننا کہ جو قیامت تک کے لیے اب دنیا والوں کے لیے اللہ کا پیغام ہوگا، اور اس کے نتیجے میں بنی اسماعیل کو وہ مقام مل جائے گا جو ابھی تک 2000 سال تک ان کو ملا تھا، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو انہوں نے کہا یہ نہیں مانی جا سکتی۔ تو لیکن سب نہیں تھے، اچھے لوگ بھی تھے، آج بھی ہیں۔ جی نماز میں you are closest to Allah. جی ایشو یہ کئی دفعہ آتا ہے، بہت سارے آپ بزرگ ہو یا بڑے ہو یا اپنے ساتھ کے لوگ ہو جو بہت شاید ہمارے سے زیادہ باتیں کرتے ہیں، you sort of assume that because they are so much more into praying to Allah, they would be closer to Him and therefore be better able to interpret or say that جیسے why is that جب لوگ عبادت کرتے ہیں تو وہ صحیح انٹرپریٹیشن پہ and become very self-righteous sometimes. بڑے اپنے انٹرسٹنگ بات کی کیا، بزرگ ہیں، بڑی عبادت کرتے ہیں، بہت نمازیں پڑھتے ہیں، تو وہ صحیح انٹرپریٹیشن تک کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ آپ ہی نے اس کا جواب دے دیا۔ دیکھیں، میں جب کوئی بات تب کرتا ہوں، تبصرہ کرتا ہوں، تو آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی ون پرٹیکولر انڈیویجول، نور ایم آئی ٹاکنگ اباؤٹ اینی پرٹیکولر گروپ، مگر یہ حقیقت واقعہ ہے کہ انسان کی عبادت بھی بعض اوقات ایک حجاب بن جاتی ہے اگر وہ صحیح طریقے سے نہ کی جائے، صحیح اسپرٹ کے ساتھ نہ کی جائے۔ اگر آپ اپنی عبادت کو ایک ایسی خوبی سمجھنے لگیں جس کے نتیجے میں آپ کی تعریف ہونی چاہیے اور لوگوں کو آپ کی عزت کرنی چاہیے، تو پھر یہ خود ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ خدا تعالیٰ کا اس دنیا میں جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر کوئی اچھا کام کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اچھے کاموں کی توفیق بھی دے گا، آپ کے لیے راستے بھی کھولے گا، مگر ساتھ ساتھ آزمائشیں بھی آئیں گی، اس کے ساتھ ہی آپ امتحان میں بھی ہوں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے 2-4 مہینے 2-4 سال نمازیں پڑھی، اس کے بعد آپ ہر طرح کے آزمائش، فتنے اور غلط رویے اختیار کرنے کے امکانات سے بالکل پاک ہو گئے۔ نہیں، یہ ایک مستقل امتحان ہے دنیا کا موت تک۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ بعض عبادت گزار لوگ جو ذرا چہرے سے تھوڑے سے سخت لگتے ہیں، وہ یعنی ممکن ہے، زیادہ امکان ہے کہ اصل میں ان کے اوپر اللہ کی یاد کی ایک ایسی کیفیت طاری ہے کہ جس میں وہ تھوڑے سے دنیا کے معاملات سے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ حسن ظن رکھنا چاہیے، پرابلی یہی زیادہ بڑی وجہ ہے، مگر یہ بھی ان کو بتانا چاہیے کہ سب سے زیادہ عبادت گزار تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ تو بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ یہ سمجھیں کہ یہ بھی ایک امتحان ہے جس میں بعض اوقات بعض لوگ ذرا کمزور نکلتے ہیں۔ سو عبادت اور سچائی کو جاننا، یہ دونوں ایک ساتھ ہونے چاہیے، پرووائڈڈ آپ عبادت میں مستقل اللہ سے شعور کے ساتھ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تو ارنا الحق حقاً، مجھے حق کو حق کی شکل میں دکھا، ورزقنا اتباع، اور مجھے اس کی پیروی کرنے کی توفیق دے، وارنا الباطل باطلاً، اور مجھے باطل کو باطل کی صورت میں دکھا، ورزقنا اجتنابا، اور مجھے اس سے اجتناب کرنے کی توفیق دے۔ سو
عبادت ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے، آپ اس میں کیا مانگ رہے ہیں، کیا رویہ اختیار کر رہے ہیں. سو عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ حق بات کو جاننے، سمجھنے اور اختیار کرنے کی توفیق مانگنی چاہیے، اور وہ مانگتے ہیں ہم، لیکن اس پر شاید ہم کنسنٹریٹ نہیں کرتے. اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی سیدھا راستہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کھلتا ہے اور مزید کھلتا ہے اور کھلتا چلا جاتا ہے، پرووائڈڈ یہ کہ آپ اپنے اندر اپنے ذہن میں کوئی رکاوٹ، کوئی قدغن نہ پیدا کریں. سو لائف از این آن گوئنگ ٹیسٹ ٹرائل. میں آپ کو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی طرف سے سوال نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا. جی جی الحمدللہ. اس کو جی دیکھیے یہ جو ایکسپریشن ہے نا، یہ بڑا پرابلمیٹک ہے. قبلہ اول اصل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نبوت کے اعلان کے بعد نماز پڑھتے تھے تو آپ نماز ایسے پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ آپ کے سامنے اور پھر اس سے پیچھے بیت المقدس بھی. سو دونوں سائملٹینیسلی آپ کے سامنے ہوتے تھے. جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو یہ کرنا پاسبل نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی ہدایت کی کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. کیوں؟ قرآن نے اس کی جو وجہ بتائی وہ یہ بتائی تاکہ ہم یہ جانچیں کہ کون ہیں کہ جو رسول کی پیروی کرنے والے ہیں اور وہ کون ہیں کہ جو ایڑیوں کے بل الٹ کر واپس لوٹنے والے ہیں. یعنی مکے میں مکے والوں کی ان عرب بنی اسماعیلیوں کی وابستگی جذباتی تھی خانہ کعبہ کے ساتھ، تو ان کے لیے مدینہ منورہ میں پہلے 16-17 مہینے جو عام طور پر کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف رخ کیا گیا، نماز پڑھنا وہ رخ کر کے ایک مشکل کام تھا. ان کی ظاہر ہے ان کی طبیعت پہ یہ چیز بوجھ بنتی ہوگی، لیکن اللہ کے رسول اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی پیروی میں بھی انہوں نے پڑھا اور ان کی پیروی کے امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے. اس دوران میں بعض یہودی نصرانی مسلمان ہوئے اور ظاہر ہے کہ ہوئے تو وہ کنونس ہو کے، لیکن ان کے لیے یہ بھی ایک اطمینان مزید کی چیز تھی کہ بھائی یہ تو ہماری قبلے کی طرف رخ کر رہے ہیں. تو جب وہاں سے فیصلہ آیا کہ نہیں اب آپ رخ بدل لیں تو ان کے لیے آزمائش ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ ہم آزمائیں کہ کون لوگ ہیں کہ جو رسول کی پیروی کرتے ہیں اور وہ کون ہیں کہ جو الٹے پیر پلٹ کے چلے جاتے ہیں. تو امتحان تھا یہ. نہیں جی ابھی تم نماز پڑھنی ہے، چائے کا کیا سوال؟ ایک دو سوال اگر ہو سکیں تو، ورنہ میں یہاں سے دیکھ لوں یہاں سے. جی if all religions were Islam from day one and all prophets brought the same message, then we all are already Muslims, so what is the da'wat for? دیکھیں بات یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ ہم سارے ہی مسلمان ہیں، تب بھی یہ تو بتانا پڑے گا نا کہ جو ہم اسلام مان رہے ہیں، اختیار کر رہے ہیں، یہ وہی پیغام ہے یا یہ بدل گیا ہے. سو ہم جب یہود و نصارہ کو دعوت دیتے ہیں تو میں نے تو کل بھی یہ بات کہی تھی، ہم ان کو یہ دعوت دیں گے کہ دیکھو یہ پیغام تمہارے پیغام سے کوئی مختلف پیغام نہیں ہے. صرف ہوا یہ ہے کہ دو چیزیں، ایک تو یہ کہ تمہارے ہاں بعض چیزیں بدل گئی ہیں، اور نمبر 2 نہ بھی بدلیں، اللہ نے اپنے ایک اور نمائندے کو بھیج دیا ہے، ان کو ماننا تمہارے لیے لازم ہے. بھائی اللہ تعالیٰ اپنے کسی نمائندے کو جب دنیا میں بھیجتے ہیں تو اس لیے تو نہیں بھیجتے ہیں کہ بس وہ آئیں کچھ نیکی کی باتیں کریں اور چلے جائیں. وہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ اللہ کے اس اسکیم کے مطابق جس میں اس نے نبیوں رسولوں کا ایک سلسلہ جاری کیا
جو نبی اور رسول آئیں ان کو اللہ کو ماننے کے لازمی تقاضے کے طور پر ان کو بھی مانا جائے. تو ہم ان کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغام کا آخری ایڈیشن ہے. اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے اٹ از دا پیورسٹ آف دا پیور, اٹ از دا لیٹسٹ version of what the Almighty wants his humans to do. تو اس کو کیسے کوئی اگنور کر سکتا ہے؟ سو ہم مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں ہیں, مسلمانوں کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں. بھائی مسلمان جو پیدائشی مسلمان ہیں, ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم نے جو بچپن سے اب تک سمجھا ہے اس میں کہاں کہاں کچھ خامیاں رہ گئی ہیں اور ہمیں ان کو درست کرنا ہے. سو یہ دعوت تو ہم سبھی کو دیں گے. جناب تسلی نہیں ہوئی تھی. یہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے ساتھ مشکلات ہوتی ہیں, تکالیف ہوتی ہیں, غریبوں کے یہاں پیدا ہو جاتے ہیں, یہ کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ دیکھیے اس کا آخری اور فیصلہ کن جواب تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی دیں گے. لیکن جب کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو اور وہ زندگی کو عیاشی کی جگہ نہ سمجھیں. بڑا ہی پاگل انسان ہوگا کہ جو اس دنیا میں اتنی سفرنگ کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ یار لیٹس انجوائے. ایک بات تو طے ہو گئی نا. دوسری بات یہ طے ہو گئی کہ بڑے گمبھیر قسم کے سوالات ہیں, سیریس قسم کے سوالات ہیں. کون جواب دے گا؟ وہ جواب دے گا. اس نے کیا جواب دیا ہے؟ اس نے جواب یہ دیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو چند لمحے ہیں, اصل زندگی وہاں کی ہے. یہاں کی ساری تکلیفیں وہاں راحتوں کی شکل اختیار کر لیں گی اگر بندے کا رویہ ٹھیک ہوا. دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں, انسان کیا جانور بھی, کیڑے مکوڑے بھی. اب ہر چیز کی تفصیل میں تو جانا چھوڑ دیں, موٹی موٹی بات کو پر آپ فوکس کریں. دیکھیں انسان جیسے سوچتا ہے نا, اس کے سوچنے کا انداز یہ ہوتا ہے عام طور پر, جس کو آپ کہیں ایک معقول ریشنل تھنکنگ, کہ آپ یہ کہتے ہیں مجھے موٹے موٹے سوالوں کے جواب مل جائیں, باقیوں کو میں کچھ خود ہی امیجن کر لوں گا. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارا رب خالق مالک, اس کی بہت سی صفات ہیں. وہ قدیر ہے, وہ علیم ہے, وہ رحمان ہے, وہ حکیم ہے. اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا, اس کے ہر فیصلے میں رحمت ہوتی ہے. وہ انصاف کرنے والا ہے, وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اگر مہرو کو اس بچی یا بچے پر پریشانی ہمدردی ہو رہی ہے تو اس کے رب کو کتنی ہوگی؟ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ دنیا ایسے دل لگانے کی جگہ نہیں ہے کہ اس میں تم اپنی ساری انرجیز اور ٹائم کی انویسٹمنٹ کر لو. رہی یہ بات کہ اس کا بنے گا کیا, اس پہ چھوڑو, جو سب کچھ جانتا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تم بہت تھوڑا علم دیے گئے ہو. اس لیے ہم بڑے بڑے سوالات کے جوابات پا کر مطمئن ہو جاتے ہیں, اور اس طرح کی جو تفصیلی چیزیں ہوتی ہیں ان پر پھر ہم اسی کی بنیاد پر امیجن کر لیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کچھ نہ کچھ کر لے گا. جس کے پاس انسانوں کے حساب کتاب کے بعد
ہر ایک کے لیے بندوبست ہوگا مناسب، جیسا کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو کمپنسیٹ کیا جائے، تو اس کے لیے ان بچوں کے لیے بھی کوئی بندوبست ہوگا. یہ بچے آئے ہیں تو آپ کو مجھ کو احساس دلانے کے لیے آئے ہیں. خود اگر انہیں کوئی تکلیف ہوئی ہے، اس تکلیف سے کہیں زیادہ ان کو راحت مل جائے گی. وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے اندھوں کو کیوں پیدا کیا، تو انہوں نے کہا کہ آنکھوں والوں کو دکھانے کے لیے. کیا خوبصورت جواب. یعنی اندھے اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن جو آنکھیں رکھتے ہیں ان کے اندر شکر گزاری پیدا کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کے شاکر بندے بنے، اپنی آنکھوں کے دیکھنے کی اس نعمت کی وجہ سے اللہ نے اس لیے کیا. تو ہر معاملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. بعض حکمتیں نظر آتی ہیں، بعض وہ ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، بعض وہ ہیں کہ جو ہم کو بعد میں معلوم ہوتی ہیں. اسی میں ایک آزمائش ہے. وہ کیا آزمائش ہے کہ بندے کو اللہ کے پیغام سے بہت سے جوابات مل گئے، کچھ تھوڑے سے رہ گئے. نہیں، میں سارے جواب ملیں گے تو میں بات مانوں گا. ہماری جو ایج ہے، میں نے اس کو جتنا سمجھایا، میں نے اس کو بتایا یہ چیز کی وجہ سے. لیکن جو بچے ہیں، جو میرو کی جو ایج ہے، وہ ان کی ایج یہ ہے کہ لائک شی وانٹ بی دیئر ان جنت ود دس چائلڈ ٹو سی دیٹ ہی از نو مور ان پین. تو جب آپ اس ایج میں وہ سیکھتے تو نہیں ہے نا کہ بھائی یوں ہے تو اب ایش اور آرام چھوڑ دیں. جی جی. بہت زیادہ زندگی بھر دیکھتے ہیں لوگوں کو تکلیف میں. جو ایک چیز ایک تو کہ آئی تھنک اٹس اے ٹیسٹ آف آس کہ ہم اللہ کی مخلوق کی تکلیف کے بارے میں کیا کر رہے ہیں، اور ہی از ٹرائنگ اس آلسو. جب آپ دیکھتے ہو کسی کو تکلیف میں تو آپ کیا کر رہے ہو. اور آلسو آئی تھنک فار آل آف اس اینڈ چلڈرن اینڈ سب کی ایک جرنی آف دا سول ہے دیٹس بٹوین دیم اینڈ اللہ. اینڈ یو نو یو ہیو ٹو لیو اٹ ایٹ دیٹ. اس سے زیادہ سوچنے سے پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے. میں نہیں، وہ اپنے کام کی بات کر رہی ہوں. ہماری گرفت میں ہی نہیں ہے. جی آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے. مگر اگر ہمارے سامنے جو انسان کا بچہ 2 سال کا، 4 سال کا، 8 سال کا پین کھیل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پین ہمیں بھی نظر آتا ہے، اس بچے کو بھی نظر آتا ہے، اس کے لیے ہم کس طرح سے اس کو کس طرح سے بتا سکتے ہیں، کس طرح سے اس کو ریشنائز کروا سکتے ہیں کہ پین اس کے لیے بنا ہے. وہ بچے بات کا سوال کرتے ہیں. وہ جو کینسر ہاسپٹل میں ہے، تو میں جو ان کا سوال ہے تو میرا بھی سے ریلیٹڈ سوال ہی ہے، کیونکہ میں بھی بچوں سے کسی نہ کسی لیول پہ رہی ہوں. تو بچے سوال پوچھتے ہیں کہ یہ پین ہمیں کیوں ملا ہے اور ہم نے کیا کیا ہے. ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں اور ہمیں وہ زندگی کے جس کا بچوں کے لیے ہے، ہمیں ویسی ہی چیزیں چاہیے ہیں. ان سوالوں کے مانو تو پھر بڑی ہے، اور بچوں کے سوالوں کے جواب دینے بہت مشکل ہو. اصل میں اس میں یہ بات ایک موجود ہے ایزمپشن کے طور پر کہ ہمیں یہ زندگی جو ملی ہے دوسروں کو، اور جو ایک بھرپور مکمل زندگی گزارتے ہیں، یہ اصل میں سب کا رائٹ ہے. ایسا ہے ہی نہیں، یہ کسی کا بھی رائٹ نہیں ہے، یہ سب کی آزمائش ہے. یہ اصل میں ایزمپشن ہے کہ یہ بہت ٹھیک جا رہے ہیں، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا اور یہ کھا پی رہے ہیں، یہ بڑی زبردست زندگی ہے. نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. بچے کو اتنا کیسے بتائیں کہ آپ کو جو پین ہے یہ آپ کے لیے ہے اور یہ آپ کو اس سے آپ کو میں آپ کو اپنا ایکسپیرئنس بتا رہی ہوں، سب کے ساتھ نہیں، بٹ اگر آپ اپنے یقین کے ساتھ ان سے بات کریں، ایکسپلین کانسیپٹ. ہمیں 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ سمجھتے ہیں. میں ایم اے ڈاکٹر جی، آئی ڈیل وتھ چلڈرن. میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ کچھ حد تک سمجھتے ہیں، ان کو حوصلہ ہوتا ہے. And when you make them understand that you are so close to him because of your pain, it gives them a lot of strength. It does. And you know, when you say you're trying your best, this is life. Everybody has something to deal with. اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. But I will tell you کہ بچہ کچھ حد تک، کافی حد تک سمجھتا ہے.
اور اس کو ہمت بھی بنتی یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، میں اس کو آخری کرتے ہیں، میرا خیال نماز کا ٹائم، کہ یوسف علیہ السلام جب بچے تھے اور ان کو پھینکا گیا تھا کنویں میں، ظاہر ہے کہ ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی، اندھیری جگہ، ایک بچہ، اس کے بھائی اس کو بالکل نیچے پھینک رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو آگاہ کیا کہ ایک دن آئے گا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، جب تم ان کو ان کے اس فعل کے بارے میں آگاہ کرو گے اور ان کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایک ہلکا سا ایک انڈیکیشن ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک بچے کو کنویں میں گرتے ہوئے، آپ کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے تسلی کا کیا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ سو وہ جو فرما رہی ہے نا کہ وہ بات کرتے ہیں اور لوگ بچے سمجھتے بھی ہیں، آپ بچوں کو روتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن اور اس کے اندر کی کیفیات سے تو پوری سے واقف نہیں ہیں آپ۔ تو اس میں بہرحال اللہ کی جو اوور آل اسکیم ہے اسی پر ہم کو چھوڑنا ہے۔ اس میں ظاہر ایک اور طریقہ یہ ہے کہ کنورسلی کہ چھوڑنے اللہ نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، اب بتائیں کیا کرنا ہے؟ اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ہمارے پاس خدا کا سہارا، آخرت کا سہارا ایک ایسی چیز ہے کہ جو پوری پکچر کو کمپلیٹ بھی کر دیتا ہے اور اس کو بھی ایکسپلین کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ پین میں آدمی شروع میں تڑپتا ہے، یعنی اپنا جو موجود ہیں لوگ فوراً سامنے، ان کے لیے ایک ہے بے چینی، لیکن بہرحال اس بے چینی کے ساتھ آگے کی جو آسانی ہے ایک بہت بڑا وعدہ ہے، ایک بہت بڑی امید ہے جس میں کہ ہم جی رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس امید ہی کی وجہ سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اطمینان دلایا ہوا ہے کہ اس کے بعد ایک اور جینے کا موقع ہے جس میں اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے۔ لیٹس فنش۔ قولوا قولی ھذا واستغفر